दोस्तों, ये सवाल आपके ज़हन में उठता होगा कि मासूम लोग इतनी आसानी से कैसे मैनिपुलेट हो जाते हैं और कैसे बिना जाने दूसरों के कंट्रोल में चले जाते हैं। क्या ये कमज़ोर, मजबूर या नासमझ होते हैं, या कोई और मजबूरी होती है, या शिकारी चालाक और शिकार बेफिक्र। अगर आपका भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं और आप इसे समझ रहे हैं, इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, एक साइकोपैथ की तरह कोल्ड और कैलकुलेटेड बनना चाहते हैं, मैनिपुलेशन और पावर की साइकोलॉजी जानना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपकी मदद करेगा। आपको बताएगा पर्सनालिटी का सीक्रेट प्रोटोकॉल जो आपके ख़यालात को पूरे तौर पर बदल देगा। इस वीडियो में बताई बातें आपके कंफर्ट जोन को तोड़ देंगी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये नहीं कि लोग आपको धोखा देंगे, बल्कि ये है कि वो आपको पहले से आगाह कर देंगे। हकीकत ये है कि वो आपके साथ मुस्कुराकर हाथ मिलाएंगे, आपके करीब आएंगे और सही मौके पर वार करेंगे। याद रखें, इस जालिम दुनिया में असली ख़तरा टूटना नहीं है, बल्कि टूटा हुआ दिखना है। ताकतवर बनकर नहीं, बल्कि अनटचेबल दिखकर। अगर आपको सच में ताकत चाहिए तो भेड़ियों के सामने कभी खून मत बहाएं। चाहे आप अंदर से बिखर रहे हैं, पर बज़ाहिर हमेशा ऐसा दिखाएं जैसे आप मुकाबले के लिए तैयार हैं। लोग आप पर हमला इसलिए नहीं करते कि आप कमज़ोर हैं, वो हमला इसलिए करते हैं क्योंकि आप कमज़ोर दिखते हैं। क्योंकि नर्म दिखना सबसे ख़तरनाक कमज़ोरी है। तो इसका पहला उसूल याद रखें, अगर इनसे बचना है तो कमज़ोरी का वहम तोड़ दें, क्योंकि दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंदर से कितना दर्द झेल रहे हैं। उसे सिर्फ ये दिखता है कि आप ख़ुद को कैसे पेश करते हैं, और अगर आपने अपना दर्द दिखा दिया तो यकीन माने लोग उसे आपके ख़िलाफ़ हथियार बना लेंगे, क्योंकि हर कोई ये देखता है कि आप कैसे दिखते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आप हकीकत में क्या हैं। अब ख्याल करें, आपको लोग असली सूरत में जानते हैं या सिर्फ वो वर्ज़न देखते हैं जो आपने दिखाया है। जाहिर है इस दुनिया में नुमाइश ही सब कुछ है। अगर आपको अनटचेबल बनना है तो अपनी ताकत पर महारत हासिल करनी होगी। चाहे अंदर से लाख टूट रहे हैं, पर बाहर से कभी मत दिखाएं। अब खुद से सवाल करें, आपने कितनी बार सोशल मीडिया पर अपना दर्द दिखाया? कितनी बार आपने गलत लोगों को अपनी कमज़ोरी बताई और फिर बाद में वही आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई? हर बार जब आप कमज़ोरी दिखाते हैं, किसी न किसी की उस पर गहरी नज़र होती है, और दुनिया में कोई भी आपसे हमदर्दी नहीं बांटेगा। वो सिर्फ आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे। तो फिर इसका हल क्या है? कम बोलें, ज़्यादा देखें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतना ज़्यादा हथियार अपने दुश्मनों को दे देंगे, क्योंकि अगर किसी को नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, तो वो डरते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, और उनका यही डर आपकी ताकत है। क्योंकि आपका खामोश रहना कोई कमज़ोरी नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि महफूज वही लोग हैं जो अनरीडेबल हैं। तो सवाल है कि क्या आप अनरीडेबल हैं, या हर कोई आसानी से आपको पढ़ लेता है? अपने फ़ैसलों को अपने जज्बात से अलग कर दें, क्योंकि जज्बाती लोग जल्दी ट्रैप में फंसते हैं, गलत फ़ैसले लेते हैं और फिर पछताते हैं। अब खुद से सवाल करें, क्या आप डिसीजंस फीलिंग से लेते हैं या आउटकम्स से? सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, सवाल ये होना चाहिए कि इससे मुझे क्या हासिल होगा। अच्छा इंसान ज़ाहिर करना आपको नहीं बचाएगा, लेकिन स्ट्रेटजिक इंसान होना आपको बचा लेगा। और अगर आप मंजूरी ढूंढ रहे हैं, तो लोग आसानी से आपको मैनिपुलेट कर लेंगे। अगर दोनों पॉसिबल नहीं, तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि लोग आपकी मौजूदगी का एहतराम करें, इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। ये ख्याल रहे, जितनी ज़्यादा लोगों की आप तक पहुंच होगी, उतनी जल्दी वो आपके पैटर्न्स, इमोशंस और वीकनेसेस को पढ़ लेंगे। अपनी पहुंच को कंट्रोल करें, अंदाज दोस्ताना रखें, लेकिन ख़ुद मिस्ट्री बने रहें। लोगों को आपके चेहरे से ज़्यादा आपकी तस्वीर दिखने दें। अनटचेबल लोग कभी ख़ुद को ओवर एक्सपोज नहीं करते, वो एक कहानी बन जाते हैं। कमज़ोरी का वहम दूसरों के लिए एक दावत है कि वो आपको ख़त्म कर दें। तो सवाल ये है, क्या लोग आपको आसानी से हर्ट कर सकते हैं, या आपको देखकर दो बार सोचने पे मजबूर होते हैं? क्योंकि अगर आप अनरीडेबल हो गए,
اگر آپ ایک ایسا طوفان بن گئے جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تو دشمن ہر قدم سے پہلے 2 بار سوچے گا، اور 2 بار سوچنا ہی آپ کی جیت ہے۔ پاور سچ کے بارے میں نہیں ہے، پاور نمائش کے بارے میں ہے، کیونکہ لوگ سطح کے نیچے نہیں دیکھ پاتے، تو سرفیس ہی کو کنٹرول کریں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ حقیقت میں کون ہیں، میٹر یہ کرتا کہ لوگ سوچتے کیا ہیں، آپ کون ہیں۔ اور اگر آپ ان کی نظروں کو کنٹرول کر پانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ ان کے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب خود سے یہ سوال کریں، کیا آپ لوگوں کی نظروں کو کنٹرول کر رہے ہیں یا وہ آپ کو اپنی نظروں سے ڈیفائن کر رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگ خود کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں اور پھر اسے جسٹیفائی کرتے ہیں، دوسروں سے ہمدردی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سب کمزوری ہیں۔ یاد رکھیں، سچائی کسی کے سامنے آپ کا قرض نہیں، آپ کا ایک ہی قرض ہے، خود کو ایڈوانٹیج دینا، ایک چیلنج ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ کو صرف ویسے ہی دکھنا چاہیے جیسا آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر رسپیکٹ چاہیے تو کول اور کمپیٹنٹ دکھیں، اگر ڈرانا ہے تو اپنی خاموشی کو ہتھیار بنائیں۔ اب خود سے سوال کریں، کیا آپ کے ورڈز، آپ کے ایکسپریشنز، کیا ان میں پرپس ہے یا بس یوں ہی بکھر جاتے ہیں؟ کیونکہ ہر حرکت، ہر لفظ کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ کچھ بھی بے وجہ ظاہر مت کریں۔ آپ کی اصلی طاقت ان ریڈیبل ہونے میں ہے۔ لوگوں کو پوری پکچر کبھی مت دیکھنے دیں، ہمیشہ تھوڑی مسٹری بچا کر رکھیں، انہیں گیس کرنے دیں، ڈاؤٹ کرنے دیں، انہیں کنفیوز کریں کہ آپ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ اپیرنسز سے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، تو اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ سوچیں، اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ اگر بدلے کا موقع تلاش رہے ہیں تو دوستوں کی طرح مسکرائیں۔ یہی ہے پرفریب آرٹ، اور یہ سیکھنی ہی پڑے گی، ورنہ دنیا آپ کو ہٹ کر دے گی۔ اب لائلٹی کی بات کر لیں۔ لوگ لائلٹی کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ لائلٹی کا وجود ہی نہیں۔ اب خود سے ایک سوال کریں، کیا آپ کو لوگ سچ میں پسند کرتے ہیں یا صرف اپنے فائدے کے لیے یہ دکھاتے ہیں؟ کیونکہ لوگ وفادار نہیں ہوتے، وہ صرف تب تک وفادار رہتے ہیں جب تک آپ کی ویلیو ان کے لیے ہے۔ جس دن آپ کی ویلیو ختم ہوئی، اسی دن ان کی لائلٹی بھی غائب ہو جائے گی۔ تو یہ بھول جائیں کہ لائلٹی آپ کو بچائے گی نہیں، آپ کو صرف پاور بچا سکتی ہے۔ ایموشنل بانڈز بنانا بند کریں۔ سوچیں، اگر کوئی آپ کو صرف اس لیے رسپیکٹ دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کو لائک کرتا ہے، تو جس دن اسے آپ اچھے نہیں لگے وہ آپ کو دھوکہ دے دے گا۔ لیکن اگر وہ آپ کو رسپیکٹ کرتا ہے کیونکہ اسے آپ کی ضرورت ہے یا آپ کو کراس کرنے کے نتیجوں سے ڈرتا ہے، تو وہ لائل رہے گا، بھلے ہی اندر سے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں یا آپ کو لوز کرنے سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ کائنڈ ورڈز اور پرانی دوستیوں کے ٹریپ میں مت پھنسیں۔ بہت سے لوگ بس صحیح موقع کا انتظار کرتے ہیں تاکہ آپ کے گرنے سے فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے ہمیشہ 10 قدم آگے رہیں۔ دوسروں کی ضرورتوں پر کنٹرول رکھیں، خود کو انڈسپینسیبل یا ڈینجرس بنائیں۔ یہ سننے میں عجیب لگے گا، لیکن آپ کو وہی ہونا چاہیے جو رسی پکڑ رہا ہے، نہ کہ وہ جو اس پر لٹک رہا ہے۔ لوگوں کو قریب رکھیں، لیکن ہمیشہ اپر ہینڈ اپنا رکھیں۔ اسے اتنا دیں کہ وہ آپ پر ڈیپینڈ ہو جائے، لیکن کبھی اتنا مت دیں کہ آپ ان پر ڈیپینڈ ہو جائیں۔ اگر کوئی آپ کو فیور کرتا ہے تو اسے ویکنس سے ریپے مت کریں، اسے طاقت سے ریپے کریں۔ یاد رکھیں، کبھی کسی کے آگے مت جھکیں، کبھی اتنا قرض مت لے لیں کہ اس سے نکل ہی نہ پائیں۔ جذباتی جڑاؤ حکمت عملی کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ ہاں، آپ کسی سے پیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ مت ہونے دیں کہ وہ پیار آپ کو اندھا کر دے۔ ذرا سوچیں، کیا آپ کا سب سے بڑا دشمن وہی ہے جو سامنے کھڑا ہے؟ نہیں، سب سے خطرناک لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے دوست بننے کا ڈرامہ کرتے ہیں، جو انتظار کرتے ہیں کہ آپ کی گارڈ کب گرے اور پھر وہی وار کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ ایسے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں یا آپ آج بھی ہر ہینڈ شیک کو لائلٹی مانتے ہیں؟ یاد رکھیں، انٹچبل لوگ دوستیاں نہیں کرتے، وہ الائنسز بناتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے سب سے مضبوط رشتہ بھی ایمبیشن، جیلسی یا ڈر سے ٹوٹ سکتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہ ایسے وعدے نہیں کرتے جو نبھا نہ سکیں۔
وہ اعتماد پر نہیں، ٹائمنگ، کنٹرول اور آپشنز پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی مائنڈ سیٹ انہیں انڈیفیٹڈ بناتا ہے۔ اب خود سے یہ سوال کریں، کیا آپ کی لائلٹی آپ کو مضبوط بنا رہی ہے یا آپ کو اندھا کر رہی ہے؟ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، آپ بس مسکرا دینا، سر ہلا دینا، لیکن اس دن کے لیے بھی تیار رہنا جس دن وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، کیونکہ جب وہ دن آئے گا آپ نہ رو پائیں گے، نہ گڑگڑا پائیں گے۔ آپ کے پاس پہلے سے ان کا ریپلیسمنٹ موجود ہوگا، آپ کے پاس پہلے سے اپر ہینڈ ہوگا۔ طاقتور لوگ جھجکتے نہیں۔ اور یاد رکھیں، ایموشن وہ ہتھیار ہے جو آپ کے دشمن چاہتے ہیں کہ آپ استعمال کریں، کیونکہ جس پل آپ فیل کرنے لگتے ہیں اس پل آپ سوچنے کی کیپیسٹی کھو دیتے ہیں۔ انٹچبل لوگ تبھی وار کرتے ہیں جب وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ وار اس کے کنٹرول میں ہے۔ اور اب خود سے سوال کریں، کیا آپ غصے میں چلتے ہیں یا اسٹریٹجی سے؟ کیونکہ اگر آپ نے غصے کو اپنا ڈرائیور بننے دیا تو آپ مس کریں گے، اوور ریئیکٹ کریں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے۔ جذبات کو دبائیں مت، اسے کنٹرول کریں۔ غصے کو پلاننگ کا ذریعہ بنائیں، بھڑکنے کا نہیں۔ یاد رکھیں، اگر دشمن کو پتہ چل گیا کہ اس نے آپ کو ہلا دیا ہے تو وہ پہلے ہی جیت چکا ہے، لیکن اگر اس نے وار کیا اور آپ ہلے ہی نہیں بلکہ پرسکون اور خاموش رہے تو اس کے من میں شک پیدا ہوگا، اور اس کا یہی شک آپ کا ہتھیار ہے۔ ایسے انسان بنیں جو سامنے مسکرا سکے لیکن اندر پلان کر رہا ہو کہ اگلے قدم میں اسے کیسے مات دینا ہے۔ یاد رکھیں، یہ ظالمانہ حکمت عملی نہیں، یہ سروائیول ہے، وجود کی لڑائی ہے۔ جب وار کریں تو ایسا کریں کہ ان کے پاس جوابی حملے کی کوئی صورت ہی نہ بچے۔ آدھے ادھورے قدم مت لیں۔ جب ایکشن کا وقت ہو تو نہ وارننگ دیں نہ سوال کریں، بس خطرے کو ختم کر دیں۔ انٹچبل بننے کے لیے آپ کو بھیڑ میں رہ کر بھی نظر سے اوجھل ہونا پڑے گا، کیونکہ طاقت سب سے محفوظ تب ہوتی ہے جب لوگ اسے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ دوستوں، یہاں پیش کی گئی فلاسفر اور ماہر نفسیات کے نظریے سے جانا کہ اپنے ایموشن پر کیسے کنٹرول رکھیں، کیسے جذبات سے کھیلنا سیکھیں۔ امید ہے خاکسار کی یہ کوشش پسند آئی ہوگی، تو حوصلہ افزائی فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔